اسرار دنیا کے حاضر دماغ ساتھیوں، آج ہم ایک انتہائی اہم اور نازک موضوع کے بارے میں لب کشائی کی جسارت کر رہے ہیں، جس میں ان 4 پیغمبروں کے بارے میں بتانے کی کوشش کی جائے گی جن کے بارے میں متفقہ طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف بظاہر دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہونے کے باوجود زندہ ہیں، بلکہ ان میں سے 2 اسی دنیا میں اپنے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں، جبکہ تیسرے زندہ پیغمبر کے بارے میں مختلف احادیث یہ گواہی دیتی ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے اور قیامت سے قبل اس دنیا کے نظام کی اصلاح کے لیے انہیں ایک دفعہ پھر زمین پر اتارا جائے گا۔ مذکورہ زندہ پیغمبروں میں جناب خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں امت چند ایک اختلاف کے باوجود متفق ہے، جبکہ چوتھے پیغمبر جن کی زندگی تک اگرچہ اتحاد امت ہے لیکن ان کے اسم مبارک کے بارے میں کوئی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ خواجہ خضر علیہ السلام، آپ کے بارے میں یوں تو بہت سی داستانیں زبان زد عام ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی باہمی ملاقات کا احوال قرآن مجید کی سورہ کہف میں تفصیلاً مذکور ہے، جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام خواجہ صاحب کے ساتھ ایک بحری سفر پر روانہ ہوتے ہیں اور دوران سفر حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتراض پر آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ، میں نہیں کہتا تھا کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں تم اس پر صبر نہیں کر سکو گے۔ جناب موسیٰ آئندہ صبر کا وعدہ کرتے ہوئے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ مزید آگے چل کر خواجہ خضر علیہ السلام ایک نوعمر اور خوبصورت لڑکے کا قتل کر دیتے ہیں اور حضرت موسیٰ اس بظاہر قتل ناحق پر اظہار تشویش کرتے ہیں، لیکن اس موقع پر بھی آپ کا وعدہ سفر کام آتا ہے اور سفر جاری رہتا ہے۔ مزید آگے چل کر دونوں ایک ایسی بستی میں پہنچتے ہیں جس کے باسی انتہائی بے مروتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں مہمانوں کی دعوت سے انکار کر دیتے ہیں، جس پر خواجہ خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ سے ایک شکستہ دیوار کی تعمیر کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں کہ اس بستی کے لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، جس پر خواجہ خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ موسیٰ، بس اس سے زیادہ تمہارا اور میرا ساتھ نہیں چل سکتا۔ آپ مذکورہ تینوں واقعات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے اللہ کی طرف سے تھا۔ یاد رہے کہ بعض مکاتب فکر کے نزدیک خواجہ خضر علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں اظہار شک کرتے ہوئے انہیں ولی اللہ مانا گیا، لیکن قرآن مجید میں دونوں بزرگوں کا آپس میں ایک دوسرے کو خطاب اس بات کی دلیل سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہم مرتبہ شخصیات تھیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام، آپ کے بارے میں بھی امت میں یہی نظریہ پایا جاتا ہے کہ آپ نہ صرف زندہ ہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے تفویض کردہ ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں۔ بعض محققین کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام رمضان المبارک کا مہینہ بیت المقدس میں گزارتے ہیں، جبکہ سال میں ایک دفعہ یہ دونوں بزرگ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے بارے میں اتحاد امت ہے کہ جناب کو صلیب پر لٹکانے کے موقع پر آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا، اور مختلف احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زمانہ آخر میں دوبارہ اس وقت دنیا میں بھیجا جائے گا جب فتنہ دجال اپنے عروج پر ہوگا۔ حدیث کی روشنی میں دجال کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے دمشق کے مقام پر فجر کے وقت ایک مسجد کے مینار پر آپ کا نزول ہوگا۔ آپ نے زرد رنگ کے 2 کپڑے زیب تن کر رکھے ہوں گے اور آپ کے بال مبارک خشک ہونے کے باوجود یوں نظر آئیں گے جیسے ابھی ان میں سے پانی کے قطرے ٹپک پڑیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ شہر لد کے دروازے پر، جو کہ آج کل اسرائیل کے علاقے میں واقع ہے، دجال کو قتل کریں گے اور اس کا خون لوگوں کو اپنے نیزے پر دکھائیں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت